السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از ایم ڈی شاکر شیخ۔ آئی ہوپ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 15 کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 15 کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لیسن نمبر 14 کو دیکھا ہوگا۔ اس کے اندر میں نے واچرز کے بارے میں بتایا تھا، جس کے اندر پیمنٹ واچر، ریسیپٹ واچر، اسی طرح جنرل واچر وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا۔ اب تک اگر آپ نے لیسن نمبر 14 کو نہیں دیکھا ہے تو پہلے جا کر اسے دیکھیں۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 15 کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 15 کے اندر ہم 3 چیزوں کو پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم میمورینڈم واچر کو پڑھنے والے ہیں، دوسرے نمبر پر ڈیبٹ نوٹ اور تیسرے نمبر پر کریڈٹ نوٹ کو پڑھنے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میمورینڈم واچر کو پڑھتے ہیں۔ سوال: میمورینڈم واچر کسے کہتے ہیں اور اسے کب یوز کیا جاتا ہے؟ جواب: اس واچر کے ضمن میں ہم ان انٹریز کا ذکر کرتے ہیں جس کو ہم اپنی یادداشت کے لیے لکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے کمپنی کے اکاؤنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس طرح کی انٹریز ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم کو کوئی صحیح معلومات حاصل نہ ہو۔ یہاں پر ہم نے سوال پڑھا کہ میمورینڈم واچر کسے کہتے ہیں اور اسے کب استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے لیسن نمبر 14 کے اندر جانا تھا جنرل واچر کو۔ اس کے اندر ہم نے سمجھا تھا کہ جنرل واچر ایسے واچر کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم کسی بھی طرح کے انٹریز کو کر سکتے ہیں۔ میمورینڈم واچر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم ان انٹریز کو کرتے ہیں جس کو ہم اپنی یادداشت کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات نہ ہو کہ اس انٹریز کو پیمنٹ واچر میں کرنا ہے یا ریسیپٹ واچر میں کرنا ہے۔ جیسے اوپر ہم نے لیسن نمبر 14 کے اندر ہی جانا تھا، اگر کمپنی سے مال ہلاک ہو گیا یا اسی طرح اگر کمپنی کا مال چوری ہو گیا تو ہم اسے اگر چاہے تو جنرل واچر کے اندر بھی انٹری کر سکتے ہیں، اگر چاہے تو میمورینڈم واچر کے اندر بھی اس کو انٹر کر سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میمورینڈم واچر ایسے واچر کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم کسی بھی طرح کی انٹریز کو کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی یادداشت کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں، اور ایسی تمام انٹریز کو بھی کر سکتے ہیں جس کی ہمیں صحیح معلومات نہ ہو، اس کو پیمنٹ واچر میں کرنا ہے یا ریسیپٹ واچر میں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم نے اپنے ایک ورکر کو 20,000 روپیہ دیا تاکہ وہ کمپنی کے لیے مال لے کر آئے، لیکن چند دن ہو گئے کہ اب تک وہ ورکر واپس نہیں آیا ہے۔ تو ہم اس طرح کے انٹریز کو نہ تو پیمنٹ واچر میں لکھتے ہیں، نہ پرچیز واچر میں لکھتے ہیں، بلکہ میمورینڈم واچر میں لکھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو یہاں پر مثال سے بھی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جب ہم اپنے کسی ورکر کو، کسی کام کرنے والے کو پیسہ دیں گے کہ جا کر وہ ہمارے کمپنی کے لیے مال لے کر آئے، سامان لے کر آئے، اگر وہ شخص فریب دے کر، اسی طرح دھوکہ دے کر کہیں بھاگ گیا اور وہ مال ہمارے پاس نہ آ پایا اور جو پیسہ ہم نے اسے دیا تھا وہ پیسہ بھی ہمارے پاس واپس نہ آ سکا، تو اس طرح کی انٹریز کو جو ہم انٹر کریں گے اس کو میمورینڈم واچر میں انٹر کر سکتے ہیں، یا اسی طرح جنرل واچر کے اندر بھی انٹریز کر سکتے ہیں۔ آگے ہم ڈیبٹ نوٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈیبٹ نوٹ خریدے ہوئے مال واپس کرنے پر یہ واچر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا شارٹ کٹ کنٹرول F9 ہے۔ ڈیبٹ نوٹ یہ ٹیلی کے اندر کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ہم ٹیلی کو اوپن کریں گے اور اس کے اندر انٹریز کو شروع کریں گے تب میں آپ کو بتا دوں گا ڈیبٹ نوٹ کہاں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی واچرز، پیمنٹ واچر، ریسیپٹ واچر، جنرل واچر، میمورینڈم واچر، باقی جو واچرز ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں، میں ان تمام کو آپ کو لیسن نمبر 17 کے اندر یا لیسن نمبر 18 کے اندر بتا دوں گا۔ آپ کو یہاں پر بس ابھی اتنا یاد رکھنا ہے کہ ڈیبٹ نوٹ کسے کہتے ہیں۔ ڈیبٹ نوٹ خریدے ہوئے مال کے واپس کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر، اس واچر کے اندر خریدے ہوئے مال کے واپس ہونے کو انٹر کرتے ہیں۔ اسی طرح کریڈٹ نوٹ بکا ہوا مال واپس آنے پر یہ واچر استعمال کرتے ہیں، اور اس کا شارٹ کٹ کنٹرول F8 ہے۔ اگر آپ کنٹرول F8 دباتے ہیں تو خود بخود آپ اس واچر کے اندر یعنی کریڈٹ نوٹ کے اندر پہنچ جائیں گے، اور اس واچر کے اندر بکے ہوئے مال اگر ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے مال کو سیل کیا لیکن اس مال کے اندر کوئی کمی آ گئی، یا اسی طرح اگر وہ مال کے اندر کچھ زیادتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم نے مال کو سیل کیا اور وہ مال اگرچہ صحیح تھا لیکن اس کے اندر کسی کمی کی وجہ سے وہ مال ہمارے کمپنی میں واپس آ گیا، تو اس طرح کے مال کے واپس آنے کو
ہم اس کو کریٹ نوٹ کے اندر انٹر کریں گے۔ آگے ہم آپشنل واچر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپشنل واچر، اس واچر میں ہم کسی بھی طرح کی انٹریز کر سکتے ہیں۔ اس سے اکاؤنٹ پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ بعد میں چاہے تو اس کو اکاؤنٹ میں پلس بھی کر سکتے ہیں اور مائنس بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے میمورنڈم واچر کو پڑھا تھا کہ اس واچر کے اندر تمام چیزوں کو انٹر کر سکتے ہیں جس کی صحیح معلومات نہ ہو، اسی طرح آپشنل واچر کے اندر بھی ہم کسی بھی طرح کے انٹریز کو انٹر کر سکتے ہیں۔ پیمنٹ واچر کو بھی، اسی طرح ریسیپٹ واچر کو بھی۔ اس واچر کے تحت اگر ہم کسی بھی انٹریز کو کرتے ہیں تو اس سے اکاؤنٹ کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ اس سے اکاؤنٹ کے حساب میں کوئی کمی زیادتی ہوگی، نہ کچھ اس کے اندر گھاٹا ہوگا، بلکہ وہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو بعد میں اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں، جو آپ نے انٹر کیا ہے آپ اس کو پلس بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کو مائنس بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر 20,000 کا مال آپ نے سیل کیا لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ اسے کس واچر کے اندر انٹر کرنا ہے، تو آپ اس کو آپشنل واچر کے اندر انٹر کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کے اکاؤنٹ پر، کمپنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر بعد میں چاہے تو اس 20,000 کو آپ پلس کر سکتے ہیں اور اگر چاہے تو 20,000 کو آپ مائنس بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپشنل واچر، میمورنڈم واچر، اسی طرح ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ نوٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپشنل واچر تو ایسے واچر ہے جس کے اندر ہم کسی بھی طرح کی انٹریز کو کر سکتے ہیں۔ یہ آپشنل واچر کا خلاصہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیسن نمبر 15 کے اندر آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہوگا۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل شاکر پی سی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اسی طرح لائک نہیں کیا ہے، تو جا کر سب سے پہلے ہمارے چینل شاکر پی سی ورلڈ کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب تک ہمارے چینل کو تو سبسکرائب بھی کر دیے ہوں گے۔ آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ سبسکرائب کرنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں لیسن نمبر 16 کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔